جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ احزاب کے 17 لیکچرز جو ہے وہ کور کر چکے ہیں۔ آج 18 نمبر لیکچر ہے، اسے ہم کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے ٹوٹل 19 لیکچرز ہوں گے جس میں ہم سورۃ احزاب کا مطالعہ کر پائیں گے، کیونکہ آج لیکچر دینے کے بعد بھی ایک دو آیات جو ہیں وہ بچ جائیں گی۔ انشاءاللہ کل اس کا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ لاسٹ لیکچر میں کوشش کیجئے گا سب لوگ جوائن کرنے کی، یہی ٹائم ہوگا 9:30 کا۔ سب سے پہلے تو ٹائم کے معاملے میں، اور دو جو بریک میں نے آپ سے لی اس میں آپ کی بہت بہت جو ہے نا وہ معذرت ہے۔ اس معاملے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ پورا ویک جو ہے نا وہ مصروف گزرتا ہے جاب کے معاملے میں، اور سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے ہمارے پاس کہیں ہم جائیں اور کسی سے اگر ملاقات کرنی ہو، خاص طور پہ علماء سے، تو وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو بس اسی ملاقات کے ہی سلسلے میں اور تھوڑا سا وزٹ سمجھے کہ ٹور کہہ لیں اسے آپ، گھومنے پھرنے کے سلسلے میں یہ ایک دو دن جو ہے نا وہ لگ گئے اس معاملے میں۔ تو بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو ورکنگ ڈیز ہیں سنڈے، خاص طور پہ منڈے اور ٹیوزڈے، اس کے اندر ہم یہ دو لیکچرز کور کر لیں گے۔ آج ہم پہلا لیکچر دیکھ لیتے ہیں، کل انشاءاللہ لاسٹ لیکچر ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ والی بات کہ اور بھی انشاءاللہ ہمارے سیشنز ہوں گے۔ ذرا آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا آیت نمبر 69 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ۔ آپ کاپی پینسل لے لیجئے، بہت سی چیزیں انشاءاللہ رائٹ آؤٹ والی بھی ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا، اذیتیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ویسے نہ ہو جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام والے لوگ تھے، یعنی ان کی قوم کے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ فبرأہ اللہ، تو بری کر دیا ہو اسے اللہ تعالیٰ نے، مما، اس سے، جو قالو، انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس کام سے بری کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزدیک بہت باعزت جو ہے نا وہ پرسنالٹی ہیں، شخصیت ہیں، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا جب مخاطب ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اے ایمان والو، سم ٹائم اس سے مخاطب پیورلی جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جن کا قول، فعل اور دل ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ سم ٹائم جو ہے یہ اس میں آمنو کہہ کے اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ جنرلی سارے لوگ مراد لیے جاتے ہیں جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ عملی طور پہ یا تو تھوڑا سا کمزور مسلمان ہوتے ہیں، یا ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نفاق کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوتے ہیں ایسی چیز میں، وہ سیاق و سباق سے چیز سمجھ آ جاتی ہے، یہاں پہ سب سے مخاطب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، قول فعل عملی بات کر دینے کے بعد، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو جنہوں نے اذیتیں دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا اذیتیں دی گئی؟ آپ نے کتنی ہی اذیتوں کا پڑھا ہوگا، باتوں کا پڑھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نا سراسر جواب دے دینا، ٹھیک ہے، اور نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں، اس مقام کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا کہ وہ نبی جس نبی نے برسوں سالوں سے فرعون کے عذاب سے بچایا آ کے، کہ فرعون کے عذاب میں مبتلا تھے، کہ فرعون کس طریقے سے ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں، ان کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، کس طریقے سے وہ جلتی ہوئی کڑھائی اور تیل کی جو کڑھائی ہے اس کے اندر وہ جلا دیا کرتا تھا، کس طریقے سے ابھی جو ہے نا بچہ ماں کے رحم سے آتا ہی تھا کہ اس کی گردن کو مڑوڑ کے اس کے جو لوگ ہوتے تھے مار دیتے تھے۔ تو یہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوا کرتے تھے، ان پہ کس طرح کا سخت معاملہ تھا۔ اور قرآن کریم میں آتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، میخیں
جو ہے نا وہ لگانے والا فرعون، میخیں ٹھوکنے والا فرعون آپ کہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں کو ایسے رکھ کے اور جسم کو باندھ کے اندر میخیں یعنی کیل جو ہے نا وہ ہتھوڑی اور کیل کے ساتھ جو ہے نا اگر ٹھوکنا ہو تو اس کو کہتے ہیں میخیں ٹھوکنا، میخیں لگانا۔ تو یہ ہے کلذین آذوا موسیٰ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تمہارے اتنے جو ہے نا وہ زبردست قسم کی پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، کس طریقے سے جو وہ دوسری جگہ پہ گئے، کیسے وہ واپس آئے، کیسے انہوں نے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کے پاس جانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اتنا بڑا چیلنج کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے جناب موسیٰ نے کہا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری ان کو ساتھ لیا، ان کی کمیونیکیشن سکلز کا سہارا لیا، اپنے تجربے کا، اپنی قوم کو جاننے کا جو ان کو اندازہ تھا، چیزوں کا پتہ تھا، اس ساری چیزوں کو پرکھتے ہوئے کچھ معجزات لے کے فرعون کے دربار میں جانا، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف ریزلٹ پھر وہ سارا مقابلہ ہونا، اور پھر لمبا ایک پروسیس ہے، پھر وہاں سے کس طریقے سے بھاگے نکلے قوم کو لے کے، راتوں رات پوری پلاننگ کی، اس پلاننگ کے بعد بھی پھر قوم اس طرح کی باتیں کرے، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، کس طریقے سے اذیت دی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نا ایسے ہی جواب دے دیتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ کھانا ملتا تو کہتے لن نصبر علی طعام، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا ہم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لن نصبر علی طعام، ہرگز ہم اس کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ آپ اس جملے کی انٹینسٹی دیکھیں، بہت زیادہ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اسی طریقے سے کہتے تھے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو کہا نا بھی اللہ پر ایمان لے کے آؤ، تو آگے سے کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے یہاں تک کہ جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ ان کا یہ جملہ دیکھیں نا کتنا کرخت قسم کا جملہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جملے دیکھیں لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ٹھیک ہے، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نا تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے نا یہ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے بھائی، ہم نے تو بچڑے کی عبادت کرنی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان کے جملے دیکھیں آپ، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ اس قوم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیتیں دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کا پرابلم انہوں نے کریٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ ایمان والے ہو، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا تو نہ کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو معاملات تھے آپ کے سامنے ہی ہیں کہ اللہ کے وسلم کی اگر مثال کے طور پہ 4 سے زائد شادیاں تھیں، اس کے اوپر طعنہ زنی اگر کا حصہ بننا، یا کہیں نفاق کے معاملے میں، یا کمزور دلی کے معاملے میں، کمزور مسلمان کے معاملے میں، یا کہیں یہ کہنا کہ اللہ کے وسلم کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اپنے جس کو منہ بولا بیٹا تھا، ظاہری بات ہے نا یہ صحابہ کرام یہ تو وہ جماعت تھی، ظاہری بات ہے کہ جو ابھی اس جو ہے نا وہ جہالت سے اٹھ کے مسلمان ہوئے تھے نا، تو اب ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں یہ بات تو کہیں نہ کہیں شاید پنپ رہی ہو اور آ رہی ہو کہ بھائی اب منہ بولا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی منہ بولے بیٹے سے کو جو ہے نا وہ اب یہ کہہ رہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ آپ کی جو بیوی ہے اس کو اگر طلاق ہو گئی تو اس سے خود نکاح کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور منہ بولے بیٹے کو یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا، تو گویا کوئی بھی ایسی چیز ہو نا، اگر اچھے کسی کا ایمان بھی آپ کے اوپر ہو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں جو ہے نا وہ یہ ہر چیز ہی چینج ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ یہ گویا ان تمام الفاظ سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں، چونکہ نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پابند ہوتا ہے، وہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات کر کے کبھی بھی نبی کو ایذا نہیں دینی، ٹھیک ہے، تکلیف نہیں دینی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، خود سے جا کے بھی اس حدیث مبارکہ کو کمپلیٹلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جناب یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3404۔ آپ نے 2 حدیثیں پڑھنی ہیں، 3404، 3405، یہ 2 حدیثیں، ٹھیک ہے، بخاری کی۔ 3404 اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ، اور 3405 کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود۔ 3404 کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بہت حیادار تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے جسم کا نا کوئی حصہ کسی دوسرے کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔
چھپا کے رکھتے تھے. تو وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے باتیں شروع کر دی. ہے کون تھے؟ وہی بنی اسرائیل. باتیں شروع کر دی کہ موسیٰ کے لگتا ہے کوئی عیب ہے, کوئی نقص ہے, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے نا وہ برس کی بیماری ہے, کوئی خصیہ پھولا ہوگا, یا کوئی جو ہے نا وہ بیماری ہوگی, اور اس طریقے کی باتیں عجیب و غریب. ٹھیک ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام اس کو بڑی مطلب کراہت ہوتی ہوگی نا اس بات سے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, الزام تراشی میں باز نہیں آتے کہ یہ تو اس لیے اب ایک بندے کی حیا جو ہے نا اس معاملے میں تھی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے, یہ 3404 نمبر بخاری کی حدیث ہے, ایک دفعہ ایک جگہ پہ تھے, اکیلے تھے, تنہا تھے, تو اپنے کپڑے اتارے اور نہانے لگے. تو وہ نہاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو جس پتھر کے اوپر رکھا, تو واپسی جب اس پتھر سے اٹھانے لگے تو وہ پتھر جو ہے نا وہ بھاگنے لگا. اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کیسا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیتا ہے وہ چل پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ برہنہ اور کپڑے جو ہے نا وہ پتھر کے اوپر, اور پتھر جو ہے وہ گھوم کے جو ہے نا وہ جائی جا رہا ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس کے پیچھے, بھائی تو کدھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک اور واقعہ اس سے یاد آ رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پتھر کے پیچھے بھاگے, اور وہ پتھر جو ہے نا وہ جا کے وہاں پہ روکا جہاں پہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے. تو وہ لوگوں نے کہا, مطلب لوگوں کو جب ہو گیا کہ پھر جو جناب موسیٰ جلدی جلدی کپڑے پہنے, تو گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات باور کروا دی کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ وہ تو بہت خوبصورت ہے, بہت ایسے ہیں, بہت ویسے ہیں, اس طرح کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات سے آپ دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں کتنی اذیت ہوئی ہوگی کہ یار یہ قوم کیسی ہے, ان کے مطالبے کیسے ہیں, ان کی باتیں کیسی ہیں, ان کے الزام کیسے ہیں, بات سمجھتے ہیں. تو یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ایڈریس کیا ہے, اور اللہ کے وسلم کے ریفرنس سے بخاری میں 3404 نمبر پہ موجود ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جو 3405 ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے نا ایک دفعہ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے نا لوگوں کے درمیان, جیسے جنگوں کا آتا ہے, اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے, تو ایک شخص نے نا بیچ میں بات کر دی. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ اس تقسیم میں نا رب کی رضا مقصود نہیں ہے, یعنی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے. جیسے عام طور پہ کوئی عالم دین یا کوئی مولوی صاحب یا کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرنے لگے نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسے خام خواہ الزام بھی لگا دیتا ہے, یار اس کو رب کی جو ہے نا وہ رضا مقصود نہیں ہے. یا مجھے کوئی کہہ دے یار یہ جو پڑھانے کے لیے آپ کے ٹیچر صاحب ہیں, ان کی پڑھانے میں رب کی رضا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, الزام لگانا آسان ہے, انسان کی جا کے اس کی جو ہے نا وہ درد دل کو سمجھنا اور اس کا مائنڈ سمجھنا یہ تھوڑا مشکل کام. الزام ایسے تو ہر کوئی لگا دے گا, آپ میں لگا دوں آپ پہ, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے دکھانے کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہو. نہیں, مجھے دکھانے کے لیے کیا آئے ہو, تو میں تو بے فرض سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کام اللہ کے لیے بھائی. ٹھیک ہے, جو کرنا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی کوشش کریں. تو یہی ہمارا مقصد ہے شروع سے, موٹیو ہر معاملے میں موٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ جو موٹیویشن ہے نا, اگر یہ موٹیویشن ہو نا کہ جو ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, اور یہ موٹیویشن انسان کو ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان کسی نہ کسی موقع پہ. اور اگر موٹیویشن یہ ہو نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور قیامت کے دن اس کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینے والا ہے, تو یہ موٹیویشن آپ دیکھ لیں, یہ موٹیویشن انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے, اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ الزام ایسے لگا دیا ایک بندے نے, اور یہ بات کہہ دی کہ اس تقسیم میں رب کی رضا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور عبداللہ بن مسعود نے جا کے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول اس طرح بات کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آیا, اور اللہ کے رسول غصہ تو آیا کہ بھائی یہ کیسی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کہی, کہا یرحم اللہ موسیٰ, مطلب میرا بھائی موسیٰ جو تھا نا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, کہ قد اوذی باکثر من ھذا, اس سے زیادہ اس کو جو ہے نا اذیت دی گئی ہے. فصبر, اس شخص نے صبر کیا. ٹھیک ہے, اس نے صبر کر کے دکھایا کہ صبر کہتے کسے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا, ٹھیک ہے, کہ جو اللہ کے وسلم کو تکلیف دے, تو یہ بڑا معاملہ ہے. اس میں بات کرنا بھی مراد ہے, اس میں عمل, کوئی ایسا عمل اللہ کے وسلم کے خلاف یا اللہ کے وسلم کی بات, یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا, نہ تم ہو جاؤ, کالذین, ان کی طرح, آذوا, جنہوں نے اذیت دی, کس کو, موسیٰ علیہ السلام کو, فبرأہ اللہ, اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا. اللہ ایسے ہی کرتا ہے, نبی کو بری نہیں کیا. لوگوں نے الزام لگایا یہ تو یہ بے نسلہ لفظ بولا اور کہا کہ اس کی جو نسل نہیں آگے چلے گی, اس کا تو یہ نہیں ہوگا, اس کو تو ویسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کیا کیا, فبرأہ اللہ مما قالوا, بری کیا اس چیز سے جو وہ باتیں کرتے تھے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابو لہب نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے رسپانس کیا, تبت یدا ابی لہب وتب,
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر کے دکھایا کس طریقے سے ابو لہب کی موت ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی بیوی کی کس طرح موت ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں اللہ کے وسلم کی بیٹی سے کس طریقے سے اتنی زبردست قسم کی آل کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری رکھا ہے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں تو بہت باعزت ہیں انبیاء جو ہیں، ان کے رتبے، ان کے مقام، ان کی شان، ان کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگلی آیت مبارکہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ اس آیت میں کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور یہ دو جو آیتیں آپ آگے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں قرآن کریم کی موسٹ امپورٹنٹ آیات اس حوالے سے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ ہر خطبے میں، جمعے کا خطبہ ہوتا تب بھی، شادی کا کسی کا خطبہ دینا ہوتا تب بھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی اور جو ہے نا وہ خطبہ ہوتا، عید کا خطبہ ہوتا تب بھی اللہ کے رسول یہ دو آیتیں پڑھا کرتے تھے. کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو. جب رب کا ڈر انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا، اس کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مائنڈ ہو، تو پھر دیکھو پھر اس کے معاملات صحیح کیسے ہوتے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کیجیے. وقولوا قولا سدیدا، دیکھو بات سیدھی کرو، بات سچی کرو، بات کا بتنگڑ نہیں بناؤ، بات میں جھوٹ کو شامل نہیں کرو، بات میں دھوکے کو شامل نہیں کرو، ٹھیک ہے. ہمیشہ بات صاف ستھری سیدھی کرو جتنی آپ کے پاس. دیکھو میں شادی کے موقع پہ اگر کسی کے خطبہ مجھے دینے کا موقع ملتا ہے نا، تو میں اسپیشلی یہ بات ان کو کہتا ہوں. کیا میں یہ بات کہتا ہوں کہ قولوا قولا سدیدا، کہ آپ صحیح بات کرو. عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی جب ہوتی ہے نا تو وہ جھوٹی باتیں بہت کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ خام خواہ کہیں گے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں اتنا دولت مند ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. جھوٹے قسم کے اسٹیٹس لوگوں کے سامنے شو کرنا، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز بڑی ہی جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا فساد ڈپریشن انزائٹی کا سبب بنتی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں، بات سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. جھوٹ بول دیں نا. ایک بندے کی تنخواہ مثال کے طور پہ 50,000 ہے اور وہ کہے جی میری تنخواہ 2 لاکھ ہے، جب وہ پرابلم اس کا کریٹ ہو سکتا ہے بھائی شادی کے بعد. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ خام خواہ آپ کی حیثیت اتنی ہے ایک اس مقام پہ آپ اتنی شو کرواؤ جی میری اتنی بڑی حیثیت نہیں. جہاں حیثیت ہے جتنی ہے اتنی اگر آپ بات کرو گے نا جو ریالٹی بیس ہے، یہ آپ کو پرسکون رکھے گی، آپ کو اندر سے ٹینشن نہیں ہوگی. جب آپ کسی کے سامنے بڑے بنے ہوں گے نا پتہ نہیں میں کیا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ٹینشن کا شکار ہوں گے. ایک وقت آئے گا جب آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ناشکری کا شکار ہوں گے. تو آپ کے پاس جو ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. عمومی طور پہ لوگ سچی بات کیوں نہیں کرتے یار؟ یہ کون میسج پہ میسج کری جا رہا ہے؟ عجیب لوگ ہیں یار. واٹس ایپ یاد ہے بند کرو. اچھا، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، ٹھیک ہے. عمومی طور پہ لوگ سچی بات پتہ کیوں نہیں کرتے، کس خوف سے نہیں کرتے؟ آپ اپنا ذرا سوچیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں پتہ یہ لگے گا کہ ہم سچی بات اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں جو ہے نا وہ ہمارے جو پرابلمز ہیں نا وہ خراب نہ ہو جائے، ہماری جو بینیفیشل چیز ہے نا وہ ہماری چھوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے، ہمارے جو چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم اس راستے سے نکل جائیں. انسان یہ سوچتا ہے، اور رحمان یہ بات کہتا ہے کہ جو انسان سیدھی بات کرے نا، سچی بات کرے. سیدھی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کڑوی بات کرے بھائی، سیدھی کا ہرگز یہ مطلب نہیں. حکمت کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے، اچھے ورڈز کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. موعظۃ الحسنہ، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں سینس آف ہیومر انسان کا ہو کہ میں نے بات کو کنوے کیسے کرنا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کا مطلب یہ قولوا قولا سدیدا جیسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ لوگ اس کی آڑ میں آ کے بدتمیزی کرتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے. تو یہ بدتمیزی اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ سیدھی بات کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ بدتمیزی کریں. اٹ از ناٹ میننگ آف دس آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، بات آپ نے صحیح کرنی ہے، درست کرنی ہے، جو سچی ہے وہ بات کرنی ہے، لیکن انداز بیان آپ کا موعظۃ الحسنہ، انتخاب یعنی چوائس آف ورڈز جو ہیں آپ کے، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں
آپ کے علم، حلم اور آپ کی جو سینس ہے، آپ کی جو عقل ہے، اس کا ایک سمجھے کہ زاویہ ہے، اس کو سمجھے کہ وہ دکھاتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنی عقل ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ ساتھ ساتھ رکھیں گے. یصلح لکم اعمالکم، اور جن کاموں کی وجہ سے تم ڈرتے ہو نا کہ ہم سیدھی بات کریں گے تو پھنس جائیں گے، نہیں، یصلح لکم اعمالکم، آپ کر کے دیکھو، زندگی کا تجربہ ہے، تو آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا. آپ جب سیدھی بات کرو گے نا، ایک شخص آیا نا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ایک اس میں سے بتا دو کہ میں ایک چیز چھوڑ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو. اب وہ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے، جو اس نے کہا تھا نا میں شراب پیتا ہوں، میں فلاں پیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو اس جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس سے باقی تمام چیزیں بھی چھوٹ گئی. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ جب میرے سے کسی نے کویسچن کیا تو میں اس کے رسپانس میں کیا کہوں گا. میں یہ کہوں گا ہاں بھی میں نے شراب پی ہے، میں یہ کہوں گا ہاں میں نے یہ فلاں کام کیا، میں یہ کہوں گا میں نے ہاں یہ کام کیا. تو فوراً سے اس نے کیا کر دیا، باقی چیزوں کو بھی ترک کر دیا. تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو کہا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. اس سے ہوگا کیا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمالوں کی اصلاح ہوگی. تم آلریڈی، تمہیں پتا ہوگا آئی ایم ریسپانسبل فار دس پوائنٹ، میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ کیا تو آپ کو اتنی بڑا بننے کی ضرورت. آپ سیدھی بات، سچی ستھری بات کرو، اللہ آپ کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر آپ کوئی مسٹیک کرو گے نا، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہوتی ہے بھائی، کس نے کہا نہیں ہوتی، مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہوگی. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھیں جو شخص بھی اللہ کی رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور یہ دونوں کی اطاعت میں چھپا ہوا کیا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، دونوں کی اطاعت کے پیچھے چھپا ہوا راز عظیم کامیابی کی صورت ہے، اور وہ عظیم کامیابی ہے. اور وہ کامیابی کے اصل کامیابی کسی کو چکما دینا نہیں ہے، اصل کامیابی کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے، اور ایک نسخہ وہ ہے جو دنیا انٹرپریٹ کرتی ہے، جو آپ کا مائنڈ، آپ کا شیطان انٹرپریٹ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، غلط بات کرو، جھوٹ بولو، استاد کے سامنے، والدین کے سامنے، دوست کے سامنے، ٹیچر کے سامنے. یہ ساری چیزیں جو وہ سکھاتا ہے شیطان، وہ اس لیے سکھاتا ہے کہ آپ جب ایک جھوٹ بولتے ہو تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، کہ انسان ایک چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اور جھوٹ کریٹ کرتا ہے، ایک اور جھوٹ کریٹ کرتا ہے، ایک اور جھوٹ. تو ایک جھوٹ کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، لمبی لسٹ بن جاتی ہے. تو گویا ایک گناہ کرنا، وہ گناہ اس بات پہ ریزسٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور اٹیچ کریں، ایک اور کریں، ایک اور، اس طریقے سے ملٹیپلیکیشن ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کیوں نہیں آپ ایک سچ بول کے باقی تمام گناہوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں. تو سر اس میں اصل کامیابی، اور یہ حقیقت بات ہے کہ انسان قولوا قولا سدیدا، اللہ کے رسول ہر خطبے میں اس کو ایسے نہیں پڑھتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس پہ بہت زبردست قسم کے لیکچرز کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، اگر انسان اس پہ فوکس کرے، اس کے فوائد پہ، اس کے نتائج پہ آبزرویشن شروع کر دے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں معاشرے میں. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا زبردست قسم کا نسخہ ہے کہ انسان سیدھی بات کرے، 100 جھوٹ ختم کر دے اپنے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بات سچی ہو، اس کا اگر کسی کو کوئی دکھ لگتا بھی ہے تو 100 جھوٹ سے آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا کہ اس بات کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نیکسٹ ٹائم وہ کام نہیں کریں گے نا. آپ کا اندر سے مائنڈ، اندر سے دل کہے گا بھائی نہیں یار، کیوں کرنا یار، کسی کو تکلیف تھوڑا دینی ہے، ٹھیک ہے، اذیت تھوڑا دینی ہے. تو گویا نیکسٹ ٹائم اور آپ کانشیس ہو جائیں گے. اگر ایک دفعہ غلطی کریں گے تو پہلے 100 جھوٹ بھولیں گے اس کے ساتھ، پھر نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، پہلے بھی کی ہے میں نے غلطی یہی والی، تو دوبارہ کر لوں گا بھائی، دوبارہ کسی کو فون پہ جھوٹ بول دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، پھر وہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کے لیے حقیقت بات یہ ہے کہ خوفناک ہے، قیامت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی. تو مالک سے دعا یہ ہے، میرے خیال سے آج کے لیے 71 نمبر آیت تک کافی ہے. یہ کتنی آیات رہ گئی ہیں مجھے دیکھنے دیجیے گا ایک بار. 71 72 73 ٹھیک ہو گیا، یعنی 2 آیات ہماری باقی ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان 2 آیات کو کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، اگر کسی کا آج کے لیسن سے کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. جی کامران علی، جی کامران علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
سر جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کپڑے والا، تو سر اس کا نا مین مطلب ریزلٹ کیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا کہ جو ان کی ایک قوم تھی نا جو دوسرے، تو انہوں نے اسے ملامت کیا یا کس طرح یہ سمجھ پھر ریزلٹ نہیں آیا؟ جی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس حدیث کو خود جا کے اوپن کر کے ریڈ آؤٹ کریں، 3404 نمبر صحیح بخاری کی۔ دوسرا میں انشاءاللہ میں ٹیم سے بھی گزارش کروں گا، وہ بھی آپ کو شیئر کر دے گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ ان کے اندر کوئی عیب ہوگا اس لیے اپنے جسم کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس وقت لوگ ظاہر کرتے ہوں گے، برس کی بیماری ہوگی، کہیں کوئی خفیہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی جگہ نہ پھولی ہو، یہ فلاں نہ ہو، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کی باتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کروانا تھا، بتانا تھا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بار بار نبی کو یہ بات کہنا اذیت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی نے خود تو کرنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ تو ساتھ یہ بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کیا کر دیا، فبرأہ اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے کیا کیا، بری کیا۔ ایسے ہی ہے نا آیت مبارکہ، تو گویا اللہ تعالیٰ نے شو کروایا یہ اس بات کو کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام میں اس طرح کی کوئی فبرأہ اللہ مما قالوا، اس طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سہیل احمد۔ سر اور بھی کوشچن؟ جی کامران۔ سر جو عام روٹین میں آج کل کہتے ہیں کہ آپ نا کسی نے بھی کسی کو اگر کوئی بات کی ہو اور اسی طرح ہو جائے، مطلب وہ کہتے ہیں آپ کی یہ بد دعا ہمیں لگی ہے، کہ یہ حقیقت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ جو کسی کو بد دعا دینا ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ بد دعا جو ہے وہ اسی کی لگتی ہے جس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، باقی یہ جو ایسے خام خواہ دے رکھتے ہیں ایک دوسرے کو، بے وقوفی ہے۔ خیر، تو کسی کو بد دعا دینی نہیں چاہیے۔ ظالم کے بارے، مظلوم کے بارے میں آتا ہے اسپیشلی حدیث مبارکہ میں کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ بڑی تیزی سے لگتی ہے ظالم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بد دعا برحق ظاہری بات ہے، کوئی اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو وہ لگ بھی جاتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں بھی لگتی، بھائی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سر۔ چلے جی سہیل بھائی۔ جی سہیل احمد، آپ کویسچن کر سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے۔ سر میرا ایک اور بھی کوشچن تھا۔ جی سر، آپ کے کویسچن کے آنسر کے لیے تو بیٹھے ہیں، آپ حکم کریں۔ جی سر، جس طرح پہلے زمانے میں نا معجزات وغیرہ انبیاء کرم کے ہوتے ہیں، تو آج کل ہمارے انسانوں کے معجزات تو نہیں ہوتے، کرامات ہوتے، کہ کرامات ابھی بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں جی کرامات جو ہے نا، اگر کوئی نیک شخص ہے تو اس کے ہاتھ سے کرامات ہوتی ہیں، کوئی بد شخص ہے تو اس کے ہاتھ سے شیطانیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو بد شخص ہوتا ہے نا، وہ عمومی طور پہ شیاطین کی اور جنات کے ذریعے جو ہے نا وہ کوئی ایسے معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ بد شخص سے مراد میری یہی ہے کہ جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی موتی نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، یعنی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو اس کے ہاتھ سے کوئی کام نظر آ رہا ہو کسی بندے کو تو بندہ کہ ہوئے 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 بہت بڑی کرامت ہے بابا چیدی، کوئی کرامت نہیں ہے، شیطان ہے وہ بابا بھی، ٹھیک ہے، اور شیطانوں سے اس نے پنگے لیے ہوئے ہیں اور وہ جنات کے ذریعے معاونت لے رہا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا تھا کہ کوئی شخص بھی کسی بھی شخص پہ ایمان نہ لے کے، اگرچہ وہ کسی شخص کو جو ہے نا وہ سمندروں کے اوپر چلتا دیکھ لے اور تیز دھار کے اوپر، تیز تلوار کے اوپر چلتا دیکھ لے، آسمانوں میں اڑتا دیکھ لے، کوئی ایمان نہ لے کے، ایمان کیوں لے کے آنا ہے ان کے اوپر، کیوں ایمان لے کے آنا؟ بات یہ ہے کہ جو شخص کو اپنی کرامت کے ذریعے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ اس کو کرامت اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، انسان کوئی یہ نہیں کہے گا میری کرامت میری کرامت، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کسی موقع پہ ایسی چیز تو یقیناً اپنے نیک بندوں سے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیک بندے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ قوانین جو ہیں ان کی جو ماڈل ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں جو دیا گیا ہے۔ یعنی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی نہایا نہ ہو، ٹھیک ہے، جس نے اپنے جو ہے نا وہ گلے میں 1500 زنجیریں باندھی ہو، جو لوگوں سے جو ہے نا جا کے جو ہے نا وہ مانگتا ہو، اور جو ہے نا وہ جو جا کے قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتا ہو، جو جا کے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ چادریں بچھاتا ہو، تو عجیب عجیب کام کرتا ہو، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نظر آئے تو بندہ کہے یہ کرامت والا بابا ہے جی، اس کو اس سے کلمہ پڑھ لو تو اس کو کلمہ نہ آتا ہو تو بھائی کوئی کرامت نہیں ہے ایسے لوگوں کے پاس، یہ جھوٹا ہے اور پروپیگنڈا ہے، ایسا سمجھ لیں۔ یہ جو ہے نا وہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، بائی ٹرکس، اور یہ جو ہے نا شیاطین اور جنات کی معاونت بھی ہو سکتی ہے۔ اوکے ہو گیا؟
جی سر. سر آپ جس نے طرح وہ اگر کوئی کہتے ہیں کرامت کہ کو نظر کیا ہے نا تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا کہ جو بندہ ہے جس سے کرامت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, کوئی پگڑی پہننے سے داڑھی رکھنے سے ویسا نہیں ہو جاتا, ذہن میں رکھیں. عملی زندگی اس کی کیسی ہے, یعنی کیا اس کی عملی زندگی قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے مطابق ہے, کیا وہ خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنے لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آتا ہے, کیا اس کے پاس دین اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے بارے میں کوئی اس کے پاس نالج بھی ہے, یا ایسی وہ بس جو ہے نا لوگوں کو بدو بنا رہا ہے. عمومی طور پہ جو ہے نا وہ بدو بنانے والا جو کام ہے وہ 99.99% نظر آئے گا معاشرے میں. کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا نیک بندہ بھی ہوگا جس کی سے اللہ تعالیٰ کرامت دکھاتا ہوگا, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم, لیکن یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اس کو آپ جج ضرور کریں گے کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے. جی پھر یہ تھا جس طرح یہ آج کل میجک شو والے آتے ہیں ان کی بھی اس طرح مطلب ہاتھوں کا کھیل ہوگا, مطلب نہیں کہہ سکتے جس طرح سر ہم آپ کی کہتے ہیں نا آواز کٹ رہی جادو ہے, وغیرہ. آپ کی کامران علی شیر آپ کی وائس کٹ رہی ہے, آپ کی کیا وجہ ہے؟ سر آواز کلیئر ہے؟ اب کلیئر ہے کچھ. سر میں یہ کہہ رہا تھا جس طرح آج کل اسکول کالج میں میجک شو والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرامت دکھائی ہے, کیا وہ گناہ کے زمرے میں آتے؟ کیونکہ سر وہ کرامت جادو نہیں تو ہے, اسلام میں کرامت نہیں ہے کامران بھائی, وہ کرامت نہیں ہے, یہ ٹرکس ہوتی ہیں, ٹرکس. ٹھیک ہے, اور یہ بچپن میں بھی کرتا رہا ہوں پنگے. ٹھیک ہے, وہ ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ سکہ لگا ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ نہیں لگا ہوا, تو وہ اس طرح دکھاتے ہیں, وہ تھوڑا ہاتھ گھما کے. ٹھیک ہے, اور وہ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں دونوں سائڈوں پہ آ گیا, اور ایسے کر کے ہاتھ لگا کے پھونک مارو تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ پرندہ نکال کے دکھا دیا. وہ ساری چیزیں یہ کرامت نہیں ہے, اٹس اے ٹرکس. ٹھیک ہے, اور یہ ٹرکس ہیں, بات ٹرکس یہ ہیں کہ آپ آنکھوں کا دھوکا, یعنی دکھنے میں کیا ہے اصل میں کیا ہے. کارڈز جو ہے نا وہ کارڈز آپ اس کے نکڑ سے ایسے کر کے دکھاؤ تو وہ اور کلر کے آتے ہیں, درمیان سے دکھاؤ تو اور کلر کے آتے ہیں, اوپر سے دکھاؤ تو اور کلر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کارڈز کو جو ہے نا کھیلنا, یہ صرف جو ہے نا وہ ایسے مائنڈ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے, یا آنکھوں کے دھوکا دینے کے مترادف ہے. وہ یہاں پہ چھکا رکھ کے ادھر کرنا تو کہنا غائب ہو گیا, یا رومال رکھ کے ایسے ایسے یا انگلی میں ڈالنا اور انگوٹھے میں ڈالے کہنا کہ یہ جو غائب ہو گیا, وہ انگوٹھے پہ ایک ماسک ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں. یہ سارے ٹرکس ہیں, اٹ از ناٹ کرامت بھیا. ٹھیک ہے, تو یہ کرامتے نہیں ہے, اس کو جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بعد میں آپ وہ ٹرک بابا کے صورت میں جا کے آپ اسکولوں میں دکھا بھی سکتے ہیں. تھینک یو سر, جزاک اللہ. جی سہیل احمد. سہیل احمد کہہ رہے ہیں سر ہمیں بھی یہ ہنر سکھائیں. ضرور سکھائیں گے, آپ سکھانے کے لیے آپ ادھر آئیں اسلام آباد پہ, آپ کو سکھا دیتے ہیں انشاءاللہ. سر میری وائس آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ جو آیت تھی قولوا قولا سدیدا, تو اس میں میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات پیرنٹس کوئی ہمیں ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو اس وقت کے حساب سے مناسب نہیں ہوتی, یعنی کہ ان میں ان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے. اب جیسے اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے گیسٹ آنے والے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے, لیکن والد صاحب یہاں گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی جاؤ کھانا لے کے آؤ, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جلدی لے آؤ, اس کے بعد آ کے آرام سے پڑھ لینا. یا وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لینا, یا پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ کہیں اور جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ضروری کام سے بھیج دیتے ہیں. تو اس میں ہم اگر ان کو کہہ دیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے, تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اولاد کے لیے کہ بھائی والدین کا حکم کس حد تک ماننا ہے اگر نماز وغیرہ کا ٹائم ہے, یا مطلب کہ جو اس موضوع کے لیے بات ٹھیک نہ ہو. بہت تیز بچہ ہے, بہت تیز بچہ ہے سہیل ہے, کہتا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات نہ میں گھماؤں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بات اس طرح ہے کہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں جب آپ ایک بات پڑھو گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے نا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اور اگر والدین یہ بات آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا یار آپ وہاں پہ نماز تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے, آپ ادھر جا کے پڑھ لیجیے گا, ابھی بھاگ کے یہ کام کر لو, تو بھائی بھاگ کے پہلے کام کرو. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں نماز پڑھ لیجیے گا, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نماز کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے نا,
یعنی اس کا فرسٹ ٹائم، اس کا درمیانہ ٹائم، اس کا اینڈ والا ٹائم، تو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پاسبلٹی ہوتی ہے سم ٹائم ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ اگر یہ فرسٹ ٹائم نہیں پڑھ پاتے تو آپ سیکنڈ ٹائم میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ جا کے وہ کام کر کے فوراً سے آ کے پھر نماز دیکھیں. مسجد میں جائیں گے نا تو کوئی نہ کوئی پیچھے سے بندہ لیٹ ہوتا ہے تو اس کو کہو آؤ یار نماز کروا لیں. اس طریقے سے آپ نماز کروا لیا کریں. ٹھیک ہے، آپ والدین کی اطاعت کیا کریں، اس سے اطاعت سے بھاگے نا. ٹھیک ہے جی. بات نہیں سہیل میری وائس آ رہی ہے آپ کو؟ بھیا کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ اکبر. چلے میرے خیال سے ہمیں لیسن اینڈ کرنا چاہیے. عزیر کا ہینڈ ریز ہے. عزیر کوئی کویسچن ہے؟ جی سر. جی پوچھیے. سر آپ نے کہا تھا کہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب کہ واضح کر دیا ان پہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو کس طرح کی اذیت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اس اذیت سے بری کرتا تھا، اس بارے میں تھوڑا بتا رہے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے وسلم جو ہے صفا پہ چڑھے اور وہاں پہ جا کے کہا کہ لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کا مالک بن جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو لہب بھی موجود تھا. ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد ولنعوذ باللہ، کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس طرح کی بات کی نا انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی رسپانس میں سورۃ لہب نازل کی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورۃ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور یہ اپلوڈڈ بھی ہے لیکچر. آپ اس کو جا کے کمپلیٹ سنو گے تو آپ کو وہ چیز کمپلیٹلی جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے گی. صلاح چیپٹر کے نام سے جو پلے لسٹ ہے نا اس کے اندر سورۃ لہب کے اندر جا کے آپ اس کو ڈیٹیل میں سنیے گا. تو اس میں پھر جناب جو محمد رسول اللہ ہیں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسپانس دیا. ٹھیک ہے، تو فبرأ اللہ مما قالوا، اللہ نے اس چیز سے بری کر دیا جو یہ لوگ باتیں کر رہے تھے نا. یعنی جس طرح ابو لہب نے بات کی تو اللہ نے اس سے بری کر دیا. اللہ نے کہا نا 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 نا، ہاتھ ٹوٹن تیرے، پنجابی جب میں کہی تھا نا تو بھی ہاتھ تیرے ٹوٹے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابو لہب کو جو موت دی وہ بھی بڑی سخت قسم کی تھی. تو آپ وہاں جا کے انشاءاللہ وہ لیکچر سنیں گے تو کمپلیٹلی آپ کو وہاں سے پتہ بھی لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے جی؟ اوکے سر. میرے خیال سے کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے اور ہم یہیں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک